آج مال کا نقصان، عزت اور وجاہت اور دنیاوی اقتدار اور عہدوں کا نقصان، اگر ہو جائے تو ہم اسے نقصان سمجھتے ہیں، لیکن دین اور ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک شخص آیا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس، اور حضرت نے اس سے اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس نے تعلیم حاصل کر لی، نوکری بھی اسے اچھی مل گئی اور گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے ملی ہے اور بہت کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ایک خطرناک بات ہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ نوکری، تعلیم، ہر چیز اچھی ہے، لیکن ایک خطرناک بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گئے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فوراً اس کو جواب دیا کہ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کا والد فوت ہو جائے اور بچے اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ ہمارے والد کو چیک کریں، یہ بول نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، چل نہیں رہے۔ اب ڈاکٹر صاحب پورا معائنہ کرنے کے بعد بچوں کو یہ کہہ دیں یا کہتے ہیں کہ آنکھ بھی ہم نے چیک کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہیں، دماغ بھی ٹھیک ہے، جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، صرف تھوڑی سی روح نکل گئی ہے، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پیچھے بچے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا گاڑی بھی اچھی، نوکری بھی اچھی، تنخواہ بھی اچھی، تعلیم بھی اچھی، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا تو پیچھے بچا کیا ہے، بیڑا تو غرق ہو گیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اصل چیز دین اور ایمان ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر محنت فرمائی، ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو بنانے والی، ایمان کو طاقتور کرنے والی جو چیزیں ہیں، اعمال ہیں، ان کا بھی بتایا، اور جو چیزیں ایمان کو خراب کرنے والی ہیں، جتنے بھی فتنے دین اور دنیا کے، ان سے بھی آگاہ کیا، تاکہ کوئی بندہ کسی وقت انجانے میں نقصان نہ کر بیٹھے۔ اس لیے قیامت سے پہلے بھی بڑے بڑے اٹھنے والے فتنوں کے متعلق آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ہر قیمت میں ان فتنوں کو پہچان کر ان سے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ تو جو لوگ علماء، اولیاء، مساجد، مدارس، خانقاہوں سے جڑے ہیں کسی بھی درجے میں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو ان تمام چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ بے شک سمجھتے ہوں کہ ہمارا ایمان مضبوط اور بچا ہوا ہے، ایسے ہے نہیں۔
کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں جا کے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو جہاں بہت سارے آج فتنے ہیں دنیا میں، ان میں سے ایک فتنہ اس وقت ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے مختلف ٹائموں میں دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسیح اور عیسیٰ ہونے کا مدعی قرار دیا کہ ہم ہیں وہ۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق بھی نبی کریم علیہ السلام نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائیں، ان کی علامات، ان کی نشانیاں، کہ یہ نشانیاں جس میں ہوں گی وہ امام مہدی ہوں گے۔ اور مختلف صدیوں میں دنیا میں کئی جھوٹے لوگوں نے اپنے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور جو لوگ علماء سے جڑے ہوئے نہیں تھے اور ان فتنوں سے جو احادیث میں بیان کیے گئے آگاہ نہیں تھے، تو وہ ان جھوٹے لوگوں کے جالوں میں پھنسے اور ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے آج کی اس نشست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے، اور امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والا طالب علم اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کا ذکر کیا اور ان کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ عمران کی بیوی ہے، اور عمران بھی 2 ہیں قرآن کریم جن کا ذکر کرتا ہے یا احادیث میں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا بھی عمران ہیں، اور یہ سورہ آل عمران انہی کی طرف منسوب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، اور آپ کی نانی کا نام حنا تھا، حنا، اور حنا کے جو خاوند ہیں وہ عمران ہیں۔ اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کے گھر والے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، اور پھر آگے ان کی اولاد مریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ان کے پیٹ میں حمل تھا تو وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے دین کے لیے میں وقف کروں گی۔ اگر یہ میری اولاد ہو گئی تو میں اس کو آپ کے نام پر دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ عمران کی زوجہ نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی، اور چونکہ نظر منت عبادت ہے، اور عبادت ہر قسم کی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے یہ بات کہی ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، یقیناً میں نے نظر مان لی تیرے لیے۔ تو عبادت کی ہر شکل کس کے ساتھ خاص ہے؟
غیر کی نام کی نظر منت شرک ہے، یاد رکھنا۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے نام کی نظر مانی ہے، جو بھی میرے بطن اور پیٹ میں ہے محررہ اس کو وقف کیا ہے، فتقبل منی، اے رب کریم اس نظر کو قبول کر میری طرف سے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بیٹا ہوگا، اللہ کے گھر کا خادم بن جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ پارہ 25 سورہ شورى کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ اس اولاد کے مسئلے کو بھی بیان کر رہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جسے وہ چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹے دے دیتا ہے، یا جس کے متعلق چاہے اسے بیٹے اور بیٹیاں مکس کر کے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے متعلق وہ چاہے کہ اس کو اولاد نہیں دینی تو اسے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ اللہ خوب علم والا ہے، اس کا علم کامل ہے اور اسے بہتر پتہ ہے کہ میں کس کو کیا دوں اور کیا نہ دوں۔ قدیر، پوری طرح قادر ہے کہ یہ اولاد کا خزانہ اور اختیار اس کے کنٹرول میں ہے، وہ کہ جس کے کنٹرول میں ہے میں نے اسی کے نام پر اس کو وقف کرنا ہے، کسی غیر کا تو دخل نہیں اس میں۔ اور وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے فلما وضعتها، کہ جب آل عمران نے بچی جن دی تو کیا کہا، رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے تو بیٹی کو پیدا کیا، بیٹی جن دی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور جو اس نے جنا اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اللہ نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بیٹی اگر ہوئی ہے تو میری منشا کے مطابق ہوئی ہے، اور یہ بیٹی بھی اتنی عظیم ہے کہ کوئی مرد بھی اس کے مقابلے کا نہیں، یہ بالکل ایک منفرد نوعیت کی بچی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی نانی کہہ رہی ہیں کہ اے رب میں نے بیٹی جنی اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے، بولیے مریم اس کا نام ہے۔ یہ ایک ہی عورت ہے پورے قرآن میں جس کا نام ہے، ورنہ قرآن کا مزاج عورت کا نام لینے کا نہیں۔ عورت کا معنی پردہ ہے تو نام کے اندر بھی پردے کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن اس خاتون کا نام لینے کا ایک خاص مقصد ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ نام کیوں لیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے رب کریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس مریم کو اور اس کی آنے والے وقت میں اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، کہ وہ اس کو تنگ نہ کر سکے اور ان پر غالب نہ آ سکے۔ میں چاہتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو تو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اب دیکھیں ان عورتوں کا عقیدہ بھی اللہ پر کتنا مضبوط تھا۔ اس طرح کی محنت اس وقت گھروں میں چلتی تھی کہ عورتوں کا اللہ پر توکل اور اللہ پر ٹرسٹ اور اعتماد، کہ نظر بھی اللہ کے نام کی، حفاظت کی دعا بھی، پناہ بھی، ہر چیز اللہ کے ساتھ جوڑ دی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا۔ تو اب یہاں
کہ جب مریم پیدا ہوئی تو حنہ زوجہ عمران نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بیت المقدس جو قبلہ اول ہے وہاں لے کے چلی گئی۔ اب وہاں جو انچارج تھے اور امام تھے، دین کے ذمہ دار تھے، اس وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا اسم گرامی تھا حضرت زکریہ علیہ السلام۔ وہ وہاں بیٹھتے، درس دیتے، لوگوں کو سبق پڑھاتے، ان کو دین سکھاتے، بڑے نیک لوگ ان کے سامنے بیٹھتے اٹھتے تھے۔ تو جب یہ اپنی بیٹی کو لے کر پہنچی اور کہا کہ یہ اللہ کے نام پہ وقف ہے، تو جتنے بھی نیک ابرار لوگ تھے ان کی خواہش اٹھی ہر ایک کی کہ اس بچی کی پرورش اور تربیت میں کروں گا۔ یہ عام بچی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور یہ برکت والی بچی ہے اور اس کی تربیت میں کروں گا۔ اب بچی ایک ہے اور طلبگار بہت سارے ہیں، تو اس میں آپس میں ان کا مشورہ ہوا کہ ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا وہ مریم کو اپنی پرورش ملے گا، تاکہ اچھے انداز سے یہ معاملہ حل ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی طرف یا بدگمانی کی طرف نوبت نہ جائے۔ اور اس دور میں قرعہ اندازی یوں نہیں تھی کہ پرچیاں ڈالیں اور بٹن دبائے اور بندے کا نام نکل آیا۔ وہ سارے بیٹھے ہوئے، قلم ان کے ہاتھ میں تھے اور لکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ قلم سامنے دریا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں، جس کا قلم پانی کے ساتھ بہہ گیا اسی رخ پر وہ مریم کی کفالت نہیں کرے گا، البتہ جس کا قلم پانی کے الٹی جانب چل پڑا، پانی کو چیرتے ہوئے، وہ مریم کی پرورش کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی بنیاد پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بات بتائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سمیت تمام ایمان والوں نے دریاؤں میں اپنی قلمیں پھینک دیں۔ قرآن کریم یہ واقعہ خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنی قلمیں دریا میں ڈال رہے تھے اور پھینک رہے تھے۔ کس بات پر؟ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے آخری پیغمبر آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مریم کی کفالت کے مسئلے میں۔ تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر دور میں ہر ایک کے پاس موجود ہونا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کہتے ہیں اپنے آخری رسول کو کہ آپ اس ٹائم وہاں نہیں تھے، یہ واقعہ صدیوں پرانا ہے، تو پھر آپ کیسے دنیا کو بتا رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جس طرح اللہ حاضر ناظر ہے، اس طرح نبی کریم علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں، یہ آیات ان کے عقیدے کو رد کر رہی ہیں کہ وہ غلط نظریے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل واضح اور صاف الفاظ میں کہہ رہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اب جب کلمیں پھینکی گئیں اور سب کی کلمیں مشرق سے مغرب کی طرف پانی جا رہا ہے اور اسی رخ پہ بہہ پڑی، اور ایک قلم جو اس پانی کی سطح پہ ٹھہر گئی اور پھر وہاں سے الٹے رخ پہ اس نے سفر شروع کیا، پانی یوں آ رہا ہے اور قلم اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ قلم حضرت زکریہ علیہ السلام کی تھی۔ بس اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت مریم زکریہ کی کفالت میں ہوں گی، اور اس طرح حضرت زکریہ جو مریم کے خالو بھی ہیں، گویا کہ ان کے گھر ان کی خالہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ اور بیت المقدس کے ساتھ حجرے بنے، مکان بنے جہاں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، انہی مکانات میں ایک مکان میں حضرت مریم کو رہائش دی گئی۔ یہ آہستہ آہستہ بڑی ہو گئیں، جوان ہو گئیں، انتہائی نیک، پارسا،
عابدہ اور زاہدہ، اور یہ مسجد کی خدمت کرتی، جب لوگ نہ ہوں صفائی بھی کر دیتی، اور ہر وقت یہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو گئیں۔ اتنی نیک خاتون اس کائنات میں کوئی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام جو باقاعدہ وہاں نماز پڑھاتے تھے بیت المقدس میں، واپس آتے ہیں۔ حضرت مریم جس کمرے میں اس کو تالا لگا ہوا ہے، چابی بھی مریم کے پاس نہیں ہے، چابی حضرت زکریہ یا کسی اور کے پاس ہے، اور آ کر دروازہ کھولتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ پورا کمرہ بے موسم پھل سے بھرا ہوا ہے، یعنی جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے فلسطین میں اور ہے ہی نہیں پورے ملک میں، وہ پھل کمرے میں بہترین خوبصورت ذائقوں والے اور شکلوں والے، اور پورا کمرہ بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت زکریہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ پھل کہاں سے آئے؟ ایک تو پھل اندر کیسے آیا؟ دروازہ بند، چابی میرے پاس ہے، متبادر راستہ بھی کوئی نہیں، اور دوسرا پھل بھی وہ ہے جو اس وقت پورے ملک میں کوئی نہیں ہے، وہ پھل یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر گرمی ہے تو سردیوں کے پھل پڑے ہیں، سردیاں ہیں تو گرمیوں کا پھل پڑے۔ اب حضرت زکریہ حیران ہو گئے، حضرت مریم سے کہنے لگے، قرآن کریم کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں، برے جب بھی وہ داخل ہوتے وہ حیران ہوتے کہ آگے پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ پھل دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مریم کہنے لگی کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، میں اس کے کام میں لگی ہوں تو وہ میرے کام کر رہا ہے، اس لیے وہ رزق دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے کیسے آ رہا ہے، لیکن یہ صرف اللہ دے رہا ہے۔ اور ساتھ قانون بیان کیا کہ ہر ایک کو رزق دینے والا کون ہے؟ اس کے ہاں تو خزانے کھلے ہیں، حساب ہے کوئی نہیں، مجھے تو وہ دے رہے۔ اب جب یہ بات ہوئی حضرت زکریہ کے ایمان نے جوش مارا، ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہے، 120 سال کی عمر ہے۔ حضرت زکریہ بوڑھے ہیں، ان کے بال سفید ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہیں، اور اس قدر بڑھاپے کے عالم میں کہ اولاد کے آثار ہی نہیں، اور ان کی بیوی بھی 100 سال کے قریب کی عمر کی عورت ہے، موسم نہیں ہے ان کی اولاد کا، اور حضرت زکریہ کی اولاد ہی کوئی نہیں، اللہ نے نہیں دی، اتنی مدت گزر گئی، 120 سال عمر ہے، اور وقت کے نبی کا بیٹا اور بیٹی کوئی نہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بے موسم پھل دیکھا تو یکدم ان کے ایمان نے جوش مارا۔ قرآن کریم کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، بس حضرت زکریہ وہاں سے ہٹے، دوسرے مقام پہ ہے، تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے، اے میرے رب میری التجا ہے کہ تو مجھے بیٹا عطا کر۔ اللہ کہتا ہے زکریہ ابھی وہیں کھڑے دعا مانگ رہے تھے ہماری بارگاہ میں کہ مجھے بیٹا چاہیے، بس میں نے فوراً حضرت جبریل کو بھیجا، جا کے زکریہ کو خوشخبری دو، اللہ تجھے ایک بیٹا دینے والا ہے کہ جو اتنا بہترین ہوگا، جس کا نام بھی ہم رکھیں گے، اور وہ وقت کا سردار ہوگا، اور ساری زندگی عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، یعنی غیر شادی شدہ ہوگا، اور ہم اس کو وقت کا پیغمبر بھی بنا لیں گے۔ کہا کہ زکریہ آپ نے تو بیٹا ہی مانگا ہے، یہ آپ کی مانگ ہے، ہماری عطا بھی چیک کریں کہ ہم صرف بیٹا نہیں دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہم نے ایڈوانس رکھ دیا ہے، اور وہ سید بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک آدمیوں میں سے ہوگا، اور وقت کا نبی بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت زکریہ کو بیٹا عطا کیا۔ تو مجھے بتائیں اولاد دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو غور کیجئے، یہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے انسان کو، اس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، اور بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو عرض یہ ہے، اب حضرت زکریہ کا قرآن کہتا ہے رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے نیک اولاد چاہیے،
بعض لوگ اولاد مانگتے ہیں لیکن نیک نہیں، وہ بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگیں تو نیک اولاد مانگیں، یہی نبیوں کی سنت ہے۔ انک سمیع الدعاء، اور میں کیوں مانگ رہا ہوں تجھ سے کہ میرا ایمان ہے کہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو جب بھی دعا مانگی جائے تو کس سے مانگی جائے؟ کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے غیر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دور سے، قریب سے، بلند آواز سے، آہستہ سے، ہر زبان میں، ہر وقت، ہر ایک کی سننے والا کون ہے؟ اس لیے کہا زکریا نے کہ میں نبی ہوں لیکن اولاد کا اختیار میرے پاس بھی نہیں۔ آج جو لوگ اللہ کے غیروں کو اولاد پہ مختار سمجھنے لگ گئے، اگر وہ صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں کہ ولی تو نبیوں کی پاؤں کی خاک کی غلامی سے بنتے ہیں، اگر نبی بھی اولاد کے مسئلے میں 100% اللہ کا محتاج ہے تو ولیوں کے کنٹرول میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ وہ تو دعا کر سکتے ہیں، وہ آپ کو وظیفہ بتا دیں گے، وہ اللہ کی برگاہ میں التجا کریں گے جیسے حضرت زکریا نے کی ہے۔ وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولاد صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور یہ سورہ شورى کی آیت کا ترجمہ میں بتا چکا ہوں، تو غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، بس فرشتوں نے آواز دی اے زکریا، اور اس وقت زکریا محراب میں کھڑے ہوئے عبادت کر رہے تھے۔ کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا آپ کو اللہ یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وسیدن، اور اپنے وقت کے بڑے آدمی ہوں گے، سردار ہوں گے، رہبر اور رہنما ہوں گے۔ وحصورا، اور پوری زندگی کسی عورت کا سایہ حضرت یحییٰ پہ نہیں پڑے گا، یعنی غیر شادی شدہ رہیں گے لیکن ہوں گے پاک دامن، یہ ان کا اتنا کمال کا کیریئر ہوگا، اور وہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں وہ شخص گزارے گا۔ اور آپ دیکھیں جس مریم کا ذریعے اللہ زکریا کے دل میں اولاد کا یہ تڑپ ڈال رہا ہے، وہ مریم بھی شادی شدہ نہیں، ان کو بھی اللہ نے بغیر شادی کے بیٹا عطا کیا کموار پن میں۔ تو مریم وہ ہے جس پر ساری زندگی کسی مرد کا سایہ نہیں پڑا، اور یحییٰ وہ ہے جس پر ساری زندگی کسی عورت کا سایہ نہیں پڑا، اور یہ دونوں نسبتیں حضرت زکریا کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور کہا کہ وہ نیک ہوگا اور وقت کا نبی ہوگا۔ تو اولاد دینا بھی اللہ کا کام ہے، کسی کو نیک بنانا، مرتبہ دینا، اس کو پاک دامن کرنا، اللہ کہتا ہے یہ میری عطائیں ہیں۔ تو یہاں غور کیجئے، اب یہ مریم ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت مریم حجرے میں ہے، وہاں سے نکل کے وہاں بیت المقدس کے مشرقی کنارے آگے کھلی زمین جنگل تھا، وہ قضائے حاجت کے لیے نکل جاتی، اور جب وہ نکلی ایک دفعہ اچانک دیکھا ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے۔ حضرت مریم ڈر گئی کہ یہ کون ہے؟ سورہ مریم رکوع نمبر 2 میں کہ مریم کہنے لگے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تیرے اندر اگر خدا کا خوف ہے تو میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں کہ میں پاک دامن اور حیا والی ہوں، میرے قریب بالکل نہیں آنا۔ اور میں ان کی جان نکل گئی جب غیر محرم کو یوں دیکھا۔ تو حیا اتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو دل ہے پھر تو کر، اس لیے کہ ایمان ختم ہو گیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اذا رفع احدهما رفع الاخر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، فرمایا جب ان دو میں سے کوئی ایک نکلتی ہے تو دوسری آٹومیٹک نکل جاتی ہے، اس لیے جب بھی حیا نکلے گا تو ایمان کو ساتھ لے جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اسلام، قرآن اور رسول کائنات کس قدر حیا اس کائنات میں ڈالنا اور پیدا
کرنا چاہتے تھے، اور عورتوں میں کس قدر حیا کہ اس میں حجاب بھی ان پر فرض قرار دیا۔ اور آج پاکستان ٹور کے نام سے غیر محرموں کے ساتھ کالجوں یونیورسٹیوں کی لڑکیاں 2 ہفتے سیر و تفریح کے لیے نکل کے ہوٹلوں اور ہاسٹلوں میں رہے، اور پھر بھی وہ کہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر آپ کے سامنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ سب لعنتی فتنے ہیں، اور اب تو موبائل کے دور میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو بے حیائی سے محفوظ فرمائے، اس لیے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں مریم تو ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہے، وہ تو کبھی گناہ کا سوچ نہیں سکتی، اور جب اس نے خلوت میں ایک نوجوان کو دیکھا انتہائی خوبصورت، اور یکدم جان نکل گئی اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ دیتی ہوں کہ آپ نے کوئی غلط نظر مجھ پہ نہیں اٹھانی، اب میں قربان اللہ کے کاموں پر۔ اب فوراً وہ نوجوان بولتا ہے انما انا رسول ربک، اے مریم پریشان نہ ہو، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل تیرے پاس آیا ہوں، میں جبریل ہوں، اور فرشتوں میں شہوت اور گناہ نہیں ہوتا، صرف میری شکل انسانوں کی ہے، اس لیے آپ مجھے پہچان نہیں سکیں۔ تو کیوں آئے آپ میرے پاس؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے آپ کو ایک انتہائی پاک بچہ دینے کا، کہ وہ بیٹا دینے والا ہے آپ کو۔ اب مریم کہنے لگی میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب میں نے نکاح بھی نہیں کیا اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، 2 ہی راستے ہیں بیٹے کے، یا تو حلال یا حرام، اور میں تو دونوں راستوں سے نہیں گزری، میں تو کنواری عورت ہوں، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال کذالک، کہا اسی طرح ہوگا کہ آپ غلط روش پہ بھی نہیں چلیں گی اور نکاح بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ اس کنوار عالم میں آپ کو بیٹا دے گا، اور بیٹا بھی بڑا پاک ہوگا۔ بس اتنی بات ہوئی اور حضرت جبریل نے یکدم وہاں سے کھڑے پھونک ماری، یوں پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں، اسی لمحے ان کو حمل ہو گیا۔ اب مریم تو پریشان، نہ بول سکیں کسی کو بتا سکیں، چند مہینے گزرے، اب بیٹے کی ولادت کا ٹائم آیا، مریم تو سب سے چھپا رہی ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ، اس لیے کہ زمانے میں یوں کبھی نہیں ہوا، اور پھر جس خاندان سے ہے اور جس گھرانے سے ہے، جس مقام پہ ہے، جس کی تربیت میں کھڑی ہے، اور پھر پورا شہر اور ملک جو وویلا برپا کرے گا یہ تو ان کی جان پہ بن جائے گی، لیکن اللہ جو فیصلے کر لیتا ہے وہ کام ہو کر رہتے ہیں، اس کو کبھی کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کی تقدیر کس کی مٹھی میں ہے۔ اب مریم نہیں چاہ رہی، اللہ چاہ رہا ہے، اور پھر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کی شادی تو نہیں ہوئی اور پھر حمل بھی ہو گیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب مریم سمجھ گئی کہ اب ولادت کا ٹائم قریب ہے، ابھی تک تو کسی کو پتہ نہیں، اب اس وقت مریم کہنے لگی، سورہ مریم کے رکوع نمبر 2 میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میرے رب کاش کہ اس ٹائم سے پہلے میں مر گئی کیوں نہیں ہوتی، میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام تک دنیا کی کسی داستان میں نہ ہوتا، ایک بولی بصری داستان بن جاتی کہ مریم کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اے کاش کہ اس ٹائم سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میں کس طرح اس بچے کو لے کے قوم کے سامنے جاؤں گی۔ لیکن اللہ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کے مریم کو کہو یہ کھجوریں ہیں درخت کے ساتھ، اس ٹہنی کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، پاس چشمہ ہے، اس کا پانی پیو اور اللہ خیر کرے گا۔ بس مریم ٹیک لگا کے بیٹھی، اور قرآن کریم کہتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، پارہ 18 میں ہے کہ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو اونچے ٹیلے پر ٹھکانہ دیا، جہاں وہ بیٹھے اسی جگہ وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مریم رو رہی ہے، ربا میں کس طرح اس کو لے کر پیچھے جاؤں؟ اللہ نے کہا جو بھی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو تو نے بولنا نہیں، تو نے اشارہ کرنا ہے کہ میرا چپ کا روزہ ہے، اس دور میں یہ رکھنا جائز تھا، اب یہ ایسے نہیں ہے، لیکن کہا کہ پھر بچے کی طرف اشارہ کرنا، اس سے پوچھو یہ کیسے آیا ہے، جواب یہ دے گا۔ قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے کہ اب جب مریم لے کے پہنچی اس بچے کو،
پورے شہر میں قیامت برپا ہو گئی، ہر طرف یہودی آ گئے، شہروں کے شہر بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، اور ایک طوفان برپا ہو گیا۔ سارے خاندان اور علاقے کے لیے ایک مسئلہ بن گیا، کہنے لگے اتنی نیک لڑکی اور یہ کام یہ کرتی رہی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اب ایک مریم ہے جس پر ساری دنیا کا لوڈ اور بوجھ آ چکا ہے۔ اللہ کے بھی عجیب امتحان ہے۔ بس اس وقت وہ سارے بول کر کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم کا ایک بھائی ہارون تھا، توجہ کیجئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا والد بھی گندا بندہ نہیں تھا اور تیری ماں بھی زنا کارہ نہیں تھی، یہ کام تم نے کیا کیا ہے؟ اب مریم نے یوں اشارہ کیا کہ میرا یہ بچہ بولے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں پکار اٹھے، انی عبد اللہ، اے کائنات کے لوگوں، مجھے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، وہ آنے والے وقت میں مجھے کتاب بھی دے گا آسمان سے، وجعلنی نبیہ، اور میرے سر پہ تاج نبوت بھی سجائے گا، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پوری زندگی نماز کی پابندی کروں، والزکاۃ، اور میں مالدار ہوں تو مال میں سے زکوٰۃ بھی دینے کا پابند ہوں گا۔ اور آگے کیا اعلان کیا؟ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اس نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، یعنی ماں کا گستاخ اور بے ادب نہیں بنایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب ماؤں کی عزتوں پہ حرف اٹھے تو حلالی بچے پھر گودوں میں بھی بول پڑتے ہیں، وہ خاموش کبھی نہیں رہا کرتے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج صدیوں بعد جب امی عائشہ پر اور حضور کی ازواج پر دشمن نے بکواسات کیے تو مولانا حق نواز جنگوی کس طرح بولے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اب ماؤں کی گودوں میں کبھی بچے نہیں بولے، لیکن جب ماں پر حرف آیا تو بچہ گود میں بولا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، صرف والدہ ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر جب آیا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اس لیے ماں کا نام یہاں آیا مریم کا کہ ان کا باپ کوئی نہیں۔ اگر اکیلا عیسیٰ کا لفظ آتا تو لوگ کہہ دیتے نہیں کوئی شخص ان کا باپ تھا، اس لیے رب نے ماں کا نام ذکر کر کے یہ عقیدہ واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں، صرف ماں تھی۔ اور قرآن کریم کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران میں ہے، اللہ کہتا ہے عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، جس طرح آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اس طرح عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جس طرح آدم آسمانوں سے نیچے آئے تھے اس طرح زندہ عالم میں ہم نے عیسیٰ کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو وفات نہیں ہوئی، میرے ساتھ بولی، حضرت عیسیٰ کو وفات، حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ اب یہاں سے سنیے، چونکہ جب ولادت ان کی ہو گئی تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے ہیں، اور حضرت یہ یہودی جتنے تھے یہ پہلے دن سے مقابلے میں آ گئے، اور اس وقت یہودیت ہی کا دین چل رہا تھا۔ ان کے پوپ، پادری، پال، پنڈت، سارا شہر اور ملک اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے انہوں نے ان سے نفرت کی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ جب بڑے ہوئے، قرآن کریم کہتا ہے ان کا نام عیسیٰ بھی ہے، ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، ان کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 نام ان کے قرآن کریم میں ہے۔ اور پھر یہودی شروع سے ان کے دشمن رہے، اس لیے جب انہوں نے اعلان نبوت کیا ان کے ساتھ حضرت جبریل رہتے تھے ان کی مدد اور حفاظت کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے اپنا فرشتہ روح القدس حضرت عیسیٰ کے ساتھ چھوڑا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے۔ پھر حضرت عیسیٰ پر وحی آئی۔ اب انہوں نے جب اللہ کے پیغام دینے شروع ہوئے تو ان لوگوں میں پہلے جو نفرت تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ اب ایک وقت آیا حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، جتنے بھی یہودی اور ان کے وڈیرے وقت کے بادشاہوں تک رسائی کی کہ اس شخص کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایسا وقت آیا جب ان کو قتل کرنے کا آخری منصوبہ بنا، یہ اپنی جان بچا کر اللہ کے حکم سے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔
ہوئے۔ اب جب کمرے میں گئے، ایک جاسوس نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ اس کمرے میں ہے، اس نے یہودیوں کو اطلاع دی، وہ سارے اس کے ساتھ آ گئے۔ جاسوس بھی کمرے میں داخل ہوا، لیکن جب داخل ہوئے تو سارے حیران کہ کمرے میں تو بندے ہی کوئی نہیں، اور دیکھا تھا جاسوس نے کہ بندہ ہے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہاں سے گزر کے ابھی ابھی اس گھر میں گئے ہیں، لیکن جب وہ سارے یلغار کرتے ہیں، جمگٹا کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، متبادل راستہ بھی کوئی نہیں ہے، اور اندر جب گئے تو حضرت عیسیٰ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اب اللہ کی تقدیر کہ جس نے مخبری کی تھی، اللہ نے اس کی شکل ایک منٹ کے اندر، ایک لمحے میں حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ اب وہ جب جذبات میں گھسے اور دیکھ رہے ہیں عیسیٰ کو، اور جو ہی نظر پڑی کہا یہی ہے، بس اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ چیخ رہا ہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، انہوں نے کہا تو ہی ہے۔ اب مار مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر چکے، قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے، اس وقت جذبات سے ہٹے، ان کو خیال آیا کہ دیکھو اگر عیسیٰ یہ ہے تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا، اور اگر وہ عیسیٰ ہے تو پھر یہ کون ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ کمرے میں دو بندے آئے اور موجود ایک ہیں، اب ہم نے عیسیٰ مارا ہے یا اپنا بندہ مارا ہے، یہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ بس اس دن سے آج تک حضرت عیسیٰ کے متعلق دنیا کے اندر لوگوں میں شبہات پیدا ہو گئے۔ اس میں ایک عقیدہ یہودیوں کا ہے، ایک عقیدہ عیسائیوں کا ہے، ایک عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور ایک عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کے متعلق کتنے عقیدے بن گئے؟ انشاءاللہ ان چاروں کی تفصیل میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ وہ جمعہ بڑا اہم ہوگا، وقت پر آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور امام مہدی کے متعلق اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔